अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि शरीफ बरादरान इक़्तिदार में आने से कबल और सियासत में आने से कबल किस तरीके से सरकारी हुकाम को, रियासती हुकाम को अपने ज़ाती काम निकलवाने के सिलसिले में रिश्वत देने के अमल में माहिर हो चुके थे। सरकारी ऑफिसर्स की खरीदारी के अमल में उन्हें महारत हासिल हो चुकी थी, और बाद में जब वो जनरल ज़िया-उल हक की सरपरस्ती में और उनकी मेहरबानी से इक़्तिदार में आए तो इस अमल को उन्होंने मज़ीद बढ़ावा दिया। इसके साथ उन्हें जो थी वो रियासती ताकत भी हासिल हो गई, और उनका जो कारोबार था वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। और ये जो सारे इल्ज़ामात थे ये आयद किए थे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो के इंतहाई करीबी साथी और प्रेस सेक्रेटरी रहने वाले बशीर रियाज साहब ने। बशीर रियाज साहब जो हैं उनको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी वो अपने ख़ानदान का, भुट्टो ख़ानदान का फ़र्द डिक्लेयर करती रहती थी, और वो उनके जो नज़दीक तरीन अफराद थे उनमें शामिल थे। और अभी बिलावल भुट्टो जो वज़ीर ख़ारिजा साहब हैं उनकी मुशावरत का फरीज़ा भी वो सर अंजाम देते रहे हैं बशीर रियाज साहब। उन्होंने किताब लिखी थी मार्च 2000 के अंदर, ये शाया हुई थी ब्लाइंड जस्टिस के नाम से। इसी किताब में जो थे उन्होंने शरीफ ख़ानदान के खिलाफ संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद किए थे, और इन इल्ज़ामात को पीपल्स पार्टी क़यादत, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद और बाद में पीपल्स पार्टी क़यादत के मुख्तलिफ जो रहनुमा थे वो इसको दोहराते रहे हैं शरीफ ख़ानदान के खिलाफ। और इसके जो मुंदरजात थे उसके ऊपर पूरी तरह से जो था यकीन रहा था पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, और पीपल्स पार्टी के जो दीगर रहनुमा है, और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं उन सब को बताया जाता रहा कि ये सब हकाइक हैं। और अभी तक ये जो किताब है ये मौजूद है ब्लाइंड जस्टिस के नाम से। इस वीडियो के अंदर भी हम उसी में से सिलसिला जो है जारी रखेंगे, इल्ज़ामात जो लगाए गए थे बशीर रियाज की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से जिसको एंडोर्स किया गया था, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पर जो चीज़ें हमने आपको बतानी है वो ये है कि जब पंजाब की वज़ारत आला मिल गई जनरल ज़िया-उल हक की मेहरबानी से नवाज शरीफ साहब को, और बाद में मुबैना तौर पर फौज की मदद से 1988 के इलेक्शन में भी उनको दोबारा वज़ारत आला मिल गई, तो उस दौरान उन्होंने जो इंतज़ामी अमल है, सरकारी इंतज़ामी अमल, उसको किस तरीके से करप्ट किया था, और इसके अलावा उन्होंने सरकारी वसाइल की कैसे बंदरबांट की थी अपने ख़ानदान के अंदर, अपने लाडलों और चहेतों के अंदर, ये सारा अमल उसने कैसे उन्होंने जो था सर अंजाम दिया था। इसके अलावा जो बरतानवी मॉडल था जिसके तहत बड़े सगीर पाक व हिंद के जो मुसलमान थे या दीगर बाशिंदे थे, हिंदू, सिख और दीगर जो अक़वाम से, मज़ाहिब से जिनका ताल्लुक था, जिनको उन्होंने लगभग 200 साल तक गुलाम बना कर रखा था, तो बशीर रियाज साहब ने ये भी लिखा है कि नवाज शरीफ साहब ने यहाँ के जो पाकिस्तानी थे, हमारी जो कौम के अफराद थे पाकिस्तानी, उनको गुलाम रखने के लिए जो बरतानवी मॉडल था उसको कैसे कॉपी किया था, और उसके अंदर एक खतरनाक जो तब्दीली का इजाफा भी किया था इस सारे गुलामी के मॉडल को अपनाने के अमल में। तो उनकी जानिब आती है, जो कुछ उन्होंने लिखा है वो अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। सबसे पहले जो प्लाटों की बंदर बांट से मुतल्लिक उन्होंने लिखा है बशीर रियाज साहब ने, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा है कि पंजाब में अपनी वजारत आला के दौरान नवाज शरीफ ने अपने लाडलों को, खुद को और अपनी फैमिली को फर्जी नामों के तहत 5600 प्लाट अलॉट किए, यानी कि 6500 से जायद 5600 जो थे प्लाट उन्होंने सरकारी जो थे अपने लाडलों को, खुद को और अपनी फैमिली को, यानी कि खुद को भी उन्होंने अलॉट किया और अपने खानदान के अफराद को भी। ये बशीर रियाज साहब का जो है वो इल्ज़ाम है अपनी किताब के अंदर। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि हज़ारों प्लाट उन अफराद में भी तकसीम किए गए जो बाद में नवाज शरीफ की ताकत का जरिया बने, यानी कि प्लाटों से उनको उनकी वफादारियों को बाद में भी इस्तेमाल खरीद कर बाद में भी इस्तेमाल करते रहे नवाज शरीफ साहब। तो ये 56 जो 100 प्लाट हैं उनकी खरीदारी से मुतल्लिक इल्ज़ाम है। आगे उन्होंने वफादार अफसरान की भर्ती का जो अमल है उससे मुतल्लिक बताया है, इससे मुतल्लिक निज़ाम को अपने हक में मोड़ने से मुतल्लिक बताया है, और बरतानवी जो मॉडल है, गुलामी का जो मॉडल था, उसकी कॉपी करने से मुतल्लिक उन्होंने लिखा है। जो कुछ उन्होंने बयान किया वो अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ उनके अपने अल्फाज में। अपने सियासी हामियों के नामजद अफराद और दीगर अफराद जिन्हें बाद में अपने हामियों की फहरिस्त का हिस्सा बनाया जा सकता था को हज़ारों की तादाद में ज़िलाई इंतज़ामिया में बतौर तहसीलदार भर्ती किया गया। नवाज शरीफ के दौर की बात हो रही है। तहसीलदार का ओहदा हुकूमत और दीही इलाकों के लोगों के दरमियान अहम
اور مؤثر لنک ہے۔ اسی طرح کے ہزاروں افراد کو پنجاب پولیس میں بطور سب انسپیکٹرز اور SHO بھرتی کیا گیا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، نواز شریف حکومت نے یہ سب کیا۔ اس سے آگے میں نے اس کے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں۔ آگے انہوں نے یہ کہا ہے بشیر یار صاحب نے، انتظامیہ کے ان دو درجوں یعنی کہ تحصیلدار اور پولیس کے اندر جو انہوں نے بھرتی کیا ہے، ان دونوں کو دیہاتی علاقوں کی آبادی پر غیر متنازع کنٹرول حاصل ہے، اور یہ برطانوی راج کی طرح لوگوں کو حکومت وقت کے محکوم اور تابع بنانے کے لیے مؤثر ہے۔ یعنی کہ برطانوی راج جو ہے اس کی طرح یہ جو دونوں چیزیں ہیں، تحصیلدار اور پولیس کا عمل ہے۔ پولیس کے جو محکمے ہیں، جو بھرتیاں کی گئی تھی نواز شریف صاحب کی جانب سے، یہ لوگوں کو محکوم اور تابع اور اپنے نیچے رکھنے کے لیے مؤثر ایک قسم کا ہتھیار ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اس اوسط درجے کی بزنس فیملی یعنی کہ شریف فیملی نے برطانوی ماڈل جو کہ غلامی کا ماڈل تھا، جو میں نے آپ کو بتا دیا، کو ایک خطرناک تبدیلی کے ساتھ نقل کیا۔ وہ تبدیلی کیا تھی وہ آگے بتاتے ہیں۔ برطانوی راج نے جن افسران کو بھرتی کیا تھا، ان کی تخت سے وفاداری کو یقینی بنانے کے لیے تصدیق کا عمل کیا۔ اس کے علاوہ ان افسران کی ایمانداری کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔ یعنی کہ برطانیہ نے جب یہاں پہ ان کا راج تھا، قبضہ تھا ہندوستان کے اوپر، تو انہوں نے جن افسران کو یہاں سے بھرتی کیا تھا، جو یہاں کے مقامی باشندے تھے، پہلے انہوں نے ان کی جو وفاداری تھی اس کو دیکھا تھا، کیا وہ برطانوی راج کے ساتھ وفاداری ان کی کس حد تک ہے۔ لیکن وفاداری کو محض انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے یہ بھی دیکھا بقول بشیر یار صاحب کے کہ وہ ایماندار بھی ہونے چاہیے لوگ جن کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ لیکن نواز شریف نے آگے انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف نے اسی برطانوی ماڈل کو کاپی کیا، لیکن کیسے کیا وہ آگے انہوں نے لکھا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ دوسری طرف نواز شریف نے اپنے سیاسی استاد اور ملٹری ڈکٹیٹر کی پیروی کرتے ہوئے ایمانداری کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یعنی کہ نواز شریف صاحب نے برطانوی جو غلامی کا ماڈل تھا اس کو کاپی تو کر لیا بقول بشیر یار صاحب، یعنی کہ خود کے ساتھ وفادار لوگ جو تھے، اپنی ذات کے ساتھ وفادار لوگ، وہ بھرتی کرنے کا جو تھا وہ تو کرائٹیریا پورا کر دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو وہ بھرتی کر رہے ہیں وہ ایماندار بھی ہونے چاہیے یا بے ایمان یا جس قسم کے بھی ہو، وہ انہوں نے اس کو کرائٹیریا کو پورا نہیں کیا۔ یعنی کہ ایمانداری کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور اپنے ملٹری ڈکٹیٹر جو تھے ضیاء الحق کی جانب ان کا اشارہ ہے، جو ان کے استاد تھے سیاسی بقول بشیر یار صاحب کے، ان کے پیروی کرتے ہوئے انہوں نے ایمانداری کو نظر انداز کر دیا، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ان افراد کی بھرتی میں ان کی خود سے اور اپنی پوری حکمرانی سے وفاداری کو اہمیت دی، یعنی کہ خود سے اور جو بیڈ گورننس تھی نواز شریف صاحب کی، اس کے ساتھ ان کی وفاداری ہونی چاہیے بقول بشیر یار صاحب، اس کو اہمیت دی، ایمانداری کچھ نہیں دیکھی انہوں نے۔ اس کے نتیجے میں ایسے وفادار افسران کی بڑی فوج وجود میں آ گئی جو نواز شریف کے ہر عمل کی حمایت کرتے تھے اور الیکشن کے وقت ووٹرز کو دھمکا کر مطلوبہ ووٹ لیتے تھے۔ آگے یہ لکھا ہے انہوں نے، آگے لکھا ہے بشیر یار صاحب نے کہ نواز شریف نے صرف اس لوور لیول وفادار انتظامیہ کی تخلیق ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے پولیس اور ضلعی انتظامیہ میں مڈل اور سینئر لیول کے وفادار ایڈمنسٹریٹرز کا ایک گروہ بھی تخلیق کیا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی پارٹی کے قانون سازوں کے رشتہ داروں، بااثر رہنماؤں اور اپنے چہیتوں کا گروپ بنا کر انہیں پنجاب پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی سربراہی سونپی گئی۔ یعنی کہ تحصیل دار سطح کے اوپر جو شروع میں انہوں نے لکھا ہے پولیس کے اندر SHOs، سب انسپیکٹرز، اس کے بعد انہوں نے جو ضلعی لیول ہے اور سینئر جو لیول ہے بیوروکریسی کا، اس کو بھی کنٹرول کیا، اور وہاں پر بھی من پسند جو افراد تھے ان کے اور ان کے پارلیمنٹیرینز، ان کی جماعت سے یا ان کے اتحاد سے جن کا تعلق تھا، ان کے جو وفادار لوگ تھے، وہاں سے انہوں نے بھرتیاں کی۔ آگے بشیر یار صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ افسران جن کا عام طور پر تعلق وفاقی حکومت کے کیڈر سے تھا، کو بتایا گیا کہ وہ اس وقت تک طاقت کے مزے لیں گے جب تک وہ نواز شریف کے پکے وفادار رہیں گے۔ یعنی کہ ان کو یقین دلایا گیا کہ بھئی آپ کو ایک طاقت کے مزے تب ملیں گے، اچھی پوسٹنگز اور کھلی جو ہے آپ کو یلغار کرنے کا، حکمرانی کرنے کا مزہ تب ملے گا جب آپ نواز شریف کے جو ہیں وہ پکے وفادار رہیں گے، یہ لکھا ہے بشیر یار صاحب نے۔ آگے انہوں نے بیان کیا کہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے دوران نواز شریف نے چند بہت ہی سینئر افسران کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ وفاقی حکومت کے احکامات نہ مانے۔ یعنی کہ جب 1988 کا الیکشن ہوا تھا، اس کے بعد پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، وفاق میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو حکومت مل گئی تھی اور وہ پہلی دفعہ ملک کی وزیر اعظم
اعظم بنی تھی، تو اس دوران نواز شریف نے کیا کیا تھا بقول بشیر ریاض صاحب کہ انہوں نے چند بہت ہی سینئر افسران کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ وفاقی حکومت کے احکامات نہ مانیں۔ ان افسران کو واپس مرکز ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، مگر انہوں نے پنجاب حکومت جو کہ نواز شریف کی حکومت تھی اس کے لیے کام کرنا جاری رکھا، یعنی کہ وہ جو افسران تھے ان کو پیپلز پارٹی حکومت نے ان کا ٹرانسفر کروا دیا مرکز کی جانب، لیکن نواز شریف صاحب کی جو پنجاب حکومت تھی انہوں نے کہا جی آپ کام جاری رکھیں۔ یہ وہ اس وقت کی بات ہے جب بہت زیادہ محاذر آئی تھی پنجاب اور مرکز کے دوران 1988 تا 1990 کے دورانیے کی حکومت کی جانب یہ بات ہو رہی ہے جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ آگے لکھا ہے بشیر ریاض صاحب نے کہ جب وفاقی حکومت نے ان افسران کے ٹرانسفر آرڈرز جاری کیے اور انہیں اسلام آباد رپورٹ کرنے کا کہا، تو ان میں سے کچھ افسران اس کے خلاف یعنی کہ وفاقی حکومت کے آرڈرز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ چلے گئے اور وہاں سے وفاقی حکومت کے ان قانونی آرڈرز کے خلاف احکامات لے لیے گئے۔ نواز شریف کے ان کاموں سے بیوروکریسی کو سیاسی بنانے کا قابل افسوس کام شروع ہو گیا۔ یہ یہی تھا کہ جو بشیر ریاض صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب وفاقی حکومت نے جو نواز شریف صاحب کے وفادار افسران تھے ان سے وفاداری دکھا رہے تھے، وفاقی حکومت کو ڈیفائی کر رہے تھے، تو وفاقی حکومت نے بشیر ریاض صاحب کے بقول ان کو ٹرانسفر کر دیا، ان کے ٹرانسفر آرڈر جاری کیے اور انہیں کہا کہ آپ اسلام آباد جو مرکز ہے اس کو رپورٹ کریں، لیکن وہ جو افسران تھے وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور وفاقی حکومت کے آرڈرز کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ تو اب یہاں پر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ تھی اس کے چیف جسٹس جو تھے محمد رفیق تارڑ صاحب تھے اس ٹائم، اور وہ شریف خاندان کے حق میں دھڑا دھڑ فیصلے کرتے تھے اس ٹائم، تو انہوں نے بھی ان افسران کا ساتھ دیا بقول بشیر ریاض صاحب۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ ہی لکھا ہے، لیکن آپ چیک کریں تو اس ٹائم جو چیف جسٹس تھے انہی کا دورانیہ آتا ہے جسٹس محمد رفیق تارڑ صاحب کا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے اس ٹائم شریف برادران کی جو حکومت تھی پنجاب کی اس کے حق میں فیصلہ دیا، وفاق کے خلاف فیصلہ دیا، اور جو پکے وفادار افسران تھے ان کو وفاق رپورٹ کرنے سے روک دیا لاہور ہائی کورٹ نے۔ اور اس طریقے سے جو نواز شریف صاحب تھے بقول بشیر ریاض صاحب کے، انہوں نے جو تھا بیوروکریسی کو کرپٹ کیا، جو اپنے افراد تھے، اپنا خاندان تھا، اپنے لاڈلے چہیتے سے ان کے اندر پلاٹوں کی بندر بانٹ کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے برطانوی جو غلامی کا ماڈل تھا جس کے تحت برطانیہ نے یہاں کے افراد کو غلام بنایا تھا، جس ماڈل کے ذریعے اس کے اندر اس کو اپنایا اور اس میں یہ خطرناک تبدیلی کی کہ ایمانداری کو بھی نظر انداز کر دیا، یعنی کہ بقول بشیر ریاض صاحب کے جو برطانوی غلامی کا ماڈل تھا اس سے بھی ایک درجہ آگے چلے گیا نواز شریف صاحب۔ پاکستان کے لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے انہوں نے جو روش اختیار کی اس کے اندر